بچے کے ایمان کی آزمائش، ایسا ایمان جس میں بادشاہت ہلا دے۔ سوچئے، اگر ایک طرف بادشاہت ہو، طاقت، فوج، آگ اور تلواریں، اور دوسری طرف صرف ایک کمزور سا بچہ، نہ ہتھیار، نہ فوج، نہ تخت، صرف ایمان۔ آج کی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایمان، قربانی اور سچائی کی ایسی داستان ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ کہانی ہے ایمان کی آزمائش کی، اور ذکر ہے اس کا سورۃ البروج میں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، یعنی ظہور اسلام سے پہلے کی بات۔ ایک بادشاہ تھا جو خود کو خدا سمجھتا تھا۔ طاقت، غرور اور ظلم اس کی پہچان تھا۔ لوگ اس کے سامنے سر جھکاتے، اس کے حکم پر جیتے اور اس کے خوف میں مرتے تھے۔ بادشاہ جانتا تھا کہ لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے صرف طاقت کافی نہیں ہے، اس لیے اس نے جادو کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا جو بادشاہ کے لوگوں کو قابو میں رکھنے کا ذریعہ تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، میری عمر ڈھل چکی ہے، اس سے پہلے کہ میری زندگی کا چراغ گل ہو جائے، کوئی بچہ دے دو جسے میں اپنا علم سکھا سکوں۔ چنانچہ ایک ذہین اور تیز فہم لڑکا منتخب کیا گیا۔ یہی لڑکا آگے چل کر تاریخ بدلنے والا تھا۔ وہ بچہ روز جادوگر کے پاس جاتا، لیکن راستے میں ایک چھوٹا سا گھر پڑتا تھا جہاں ایک راہب تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اور لوگوں کو سچ کی نصیحت کرتا تھا۔ بچہ رک جاتا، سنتا، اور اس کا دل عجیب سکون محسوس کرتا تھا۔ ایک طرف جادو کے منتر، دھوکہ اور غرور، اور دوسری کی طرف اللہ کا ذکر، سچ اور عاجزی۔ بچے کا دل ایمان کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ روز راستے میں راہب کے پاس رکنے لگا۔ آہستہ آہستہ جادو اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ سیکھنے لگا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ راستے میں دیر ہو جاتی۔ جب جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو جادوگر مارتا تھا، گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو باپ مارتا تھا۔ آخر بچے نے راہب سے شکایت کی۔ راہب نے مسکرا کر کہا، بیٹے، سمجھداری سے کام لو، سچ کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ اگر جادوگر پوچھے کیوں لیٹ آئے ہو تو کہنا گھر والوں نے روک لیا، اگر گھر والے پوچھیں تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا۔ پھر ایسا ہی چلتا رہا۔ ایک دن راستے میں ایک خوفناک سانپ آ گیا، اتنا بڑا، اتنا خطرناک سانپ کہ پورا راستہ بند ہو گیا۔ لوگ چیخ رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے، خوف کے بت بنے تھے، کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ بچے کا دل زور سے دھڑکا۔ بچے کے دل سے آواز آئی، یا اللہ، آج فیصلہ ہو جائے، آج فیصلہ ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کا علم۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا دین تجھے زیادہ محبوب ہے تو اس پتھر سے اس سانپ کو ہلاک کر دے۔ پتھر لگا اور سانپ وہیں مر گیا۔ لوگ حیران، راستہ کھل گیا۔ جب راہب نے سنا تو کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے بھی زیادہ افضل ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھنا، اللہ اپنے محبوب بندوں کو ضرور آزماتا ہے۔ اب تیری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ اور واقعی اب بیمار، اندھے، لاچار سب اس بچے کے پاس آنے لگے، لیکن بچہ ایک ہی بات کہتا، شفا اللہ دیتا ہے، میں صرف دعا کرتا ہوں۔ اب لوگ چوک در چوک آنے لگے، اندھے دیکھنے لگے تھے، کوڑی ٹھیک ہونے لگے تھے، بیمار شفا پانے لگے تھے۔ ایک دن بادشاہ کا نابینا وزیر آیا، قیمتی تحفے لایا اور کہا، مجھے شفا دے دو، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ بچے نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لے آؤ تو میں دعا کروں گا۔ وزیر نے ایمان قبول کیا، دعا ہوئی اور آنکھیں روشن ہو گئی۔
جب بادشاہ نے وزیر کو بینائی کے ساتھ دیکھا تو چونک اٹھا۔ کس نے آنکھیں دی ہیں؟ وزیر نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ غصے سے بولا میں نے؟ وزیر نے جواب دیا نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے تشدد کیا، انویسٹیگیشن کی کہ یہ فتنہ شروع کہاں سے ہوا، اس کی خدائی کو چیلنج کس نے کیا، عقائد میں دراڑ ڈالی کس نے۔ بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کی، طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اس کا دین قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو بینا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا رب تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا تو میرے سوا تو کس کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کی اور معاملہ راہب تک پہنچا۔ راہب کو لایا گیا، تشدد شروع ہوا، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہ پھرا۔ راہب کو آری سے چیر دیا گیا۔ اب دوسرا مجرم وہ معصوم بچہ تھا جو اس کی خدائی کی راہ میں حائل تھا۔ اب ظلم کے دھارے اس کی طرف مڑے، اسے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لالچ دیا گیا، وعدے کیے گئے، مگر وہ بھی اپنے ایمان پر چٹان کی طرح جمع رہا۔ بالآخر فیصلہ کیا گیا کہ اس فتنے کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے، کہ اس کی خدائی کا کوئی منکر باقی نہ رہے۔ اس سے سپاہیوں کے حوالے کیا گیا کہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر یہ دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے لڑکا دو۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس کی دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہی بچہ باقی رہا۔ وہ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر کے بیچ میں جا کر پھینکاؤ کہ لوگ اسے لے کر چلے۔ سمندر کے بیچ پہنچ کر جب اس کو پھینکا جا رہا تھا تو اس نے پھر وہی دعا کی اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ وہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھ لو میرے رب نے پھر مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ تو چاہے کتنی ہی تدبیریں کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے ہلاک کرنا ہے تو صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اسی طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے؟ اس بچے نے کہا کہ تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا کر بسم اللہ ربی حاذل غلام یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے پڑھ کر تیر میری طرف پھینکو، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ مجبور تھا، اس بچے سے کسی بھی صورت جان چھڑانا چاہتا تھا، تو اس نے یہی کیا۔ مجمع اکٹھا کیا، بچے کو سولی چڑھایا، اس کے نام اللہ کے نام پر تیر چلا، بچہ شہید ہوا اور سارا مجمع پکار اٹھا ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ پاگل ہو گیا، خندقیں کھدوائی، آگ جلائی، میدان میں سب لوگ جمع کیے گئے اور اعلان کیا گیا جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو، جو نہ پھرے اسے اس آگ میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے ایمان نہ چھوڑا اور آگ میں جلنا منظور کیا، وہ اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا ذرا جھجکی، تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت بخشی،
اس نے کہا ماں کیا کر رہی ہیں تم حق پر ہو صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ یہی وہ لوگ تھے جن کا ذکر اللہ نے سورۃ البروج میں کیا۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ عمر نہیں ایمان بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایمان پر ثابت قدم رہو تو کسی بھی مشکل میں کمزور نہیں پڑ سکتے۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو اور اس جیسی ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ڈسکرپشن میں دیے گئے کوئز کو حل کر کے انعام پائیں۔ شکریہ۔